بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق شمیم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ حضرت سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہبی، تہذیبی اور تاریخی اہمیت کے پس منظر میں یہ ہے آج میرے ویڈیو کا موضوع۔ آج 21 جون ہے۔ یہ دن بالخصوص علاقہ خان صاحب اور بالعموم پوری وادی کشمیر کے لیے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف گزشتہ لگ بھگ 4 صدیوں سے حسب روایت 21 جون کو قصبہ خان صاحب میں مذہبی عقیدت اور تہذیبی رواداری کے ساتھ منایا جاتا رہا۔ اس موقع پر ہزاروں عقیدت مند حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دینے اور درود اذکار کی مجلسیں آراستہ کرنے کے لیے یہاں دور دور سے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت ولی کامل رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات، جن میں ان کا جامع مبارک، نالان مبارک، تسبیح شریف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست پاک سے تحریر فرمایا گیا قرآن مجید کا کلمی نسخہ شامل ہے کہ دیدار سے فیض یاب ہوتے تھے۔ مقامی اوقاف کمیٹی اور انتظامیہ زائرین کی سہولت کے لیے خاطر کا انتظامات دستیاب رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھایا کرتے تھے۔ عرس شریف کے متبرک ایام کے دوران خان صاحب ٹاؤن میں عارضی بازار سجائے جاتے تھے، دمبالی اور کشتی جیسے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے تھے، اور عوام خاص کر بچوں کی دلجوئی کے لیے اس موقع پر مختلف کھیل تماشوں اور جھولا جھولوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب کی بار کووڈ-19 سنکٹ کی وجہ سے عرس شریف کی تقریبات کو مجبوری کی حالت میں ملتوی کرنا پڑا، اس لیے اس دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ناچیز نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ عوام الناس باخبر رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں واقع خان صاحب نامی مشہور و معروف قصبہ مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے قدرے چھوٹا یہ قصبہ لگ بھگ 400 برس قبل کاترشی نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں آباد ہوا۔ یہ قصبہ زمانہ قدیم سے ہی علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ دینداری یہاں کی مٹی پر بود و باش کر رہے خوش بختوں کو وراثت میں مل چکی ہے۔ یہاں کے مکین بڑے ہی مہمان نواز، مہذب اور ملنسار تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ قصبہ مانو جنت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کو شاید کسی خدا دوست بزرگ نے اللہ پاک سے مانگ کر یہاں زمین پر آباد فرمایا ہے۔ شاید کیا، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک عالم دین اور بلند پایہ صوفی بزرگ 17ویں صدی عیسوی میں مغل دور سلطنت کے دوران اپنا وراثتی تخت و تاج چھوڑ کر پخلی نامی راجواڑے سے یہاں تشریف لائے تھے۔ مذکورہ راجواڑہ فی الوقت پاکستان کے سندھ صوبے میں واقع بتایا جاتا ہے۔ برف پوش پہاڑوں، خارزاروں، بیابانوں اور گہرے خوفناک جنگلوں کو روندتے ہوئے یہ بزرگ دین حق کی تشہیر اور دین اسلام کا دعوتی مشن لے کر وادی کشمیر کے اندر تشریف آور ہو گئے۔ کئی برس وات القدل سری نگر اور کئی برس کرال سنگری پہاڑیوں میں گزارنے کے بعد بالآخر اس عالم دین اور پابند شریعت ولی کامل نے کاترشی نامی پہاڑی کے اوپر، جو کہ اس زمانے میں ایک گھنے اور گہرے جنگل کی مانند تھی، ایک گھنی جھاڑی کے اندر اپنا ڈیرا سنبھال لیا تھا۔ کاترشی ڈھلوان پر اس وقت بھی کائرو کا ایک قد آور درخت موجود ہے، جو اس بات کا گمازی ہے کہ یہ پورا علاقہ ماضی بعید میں ایک بہت ہی گھنا جنگل رہ چکا تھا، جس کے اندر جنگلی جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد رہائش پذیر ہوا کرتی تھی۔ یہ کائرو درخت آج بھی کوتر ییر نام سے دور دور تک علاقوں میں مشہور معروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے سائے میں بھی
یہ درویش صفت بزرگ رحمت اللہ علیہ کئی ماہ سال گزار چکے تھے۔ جب تک یہ بزرگ اس درخت کے نیچے تشریف فرما رہے تب تک سینکڑوں کبوتر بھی اس پر اپنا بسیرا سجا کر بیٹھا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے اس درخت کو کوتر ییر نام سے لوگ پکارا کرتے تھے، اور آج بھی کائرو کے اس وشال درخت کو کوتر ییر نام سے ہی جانا اور پکارا جاتا ہے۔ جس گنی جھاڑی کے نیچے 12 برس تک یہ خدا دوست بزرگ رحمت اللہ علیہ دنیاوی لذتوں اور نفسیاتی خواہشات سے کنارہ کش ہو کر اپنے مالک حقیقی کی بندگی ادا کرنے میں محو رہے، وہ جھاڑی آج بھی اپنی جگہ پر قائم رہ چلتے لوگوں کو اس زمانے کی پرکیف یادیں فخر سے یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس جھاڑی کے اندر قبلہ رو ایک بہت بڑا پتھر جائے نماز کی شکل میں موجود تھا، جس کو بدقسمتی سے چند برس قبل نامعلوم افراد نے غائب کر دیا۔ یہ جائے نماز نما پتھر اس بزرگ کی دینداری اور خدا پرستی کی دلیل اپنی خاموش زبان سے پیش کیا کرتا تھا۔ 12 برس کے بعد درویش کامل رحمت اللہ علیہ پہاڑی سے نیچے تشریف لائے اور اس پہاڑی کے دامن کے اندر چھوٹے چھوٹے 7 کمروں پر مشتمل ایک گفا پارنیوا نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کمہار بھائیوں سے کھدوا ڈالی۔ اسی گفا کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت اور دین اسلام کی تشہیر میں گزار دیے۔ یہ تاریخی گفا اب بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، جس کو مرمت کرنے کی ضرورت اشد کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ کیچ رازگیر سے تعلق رکھنے والے ایک استاد ضیاء الدین اندرابی نے 20ویں صدی کے وسط میں کافی تحقیق کے بعد ایک کتابچہ سوانح حیات خان صاحب رحمت اللہ علیہ نام سے تصنیف کر رکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس بزرگ محترم و مکرم ہستی کا اسم مبارک حضرت سید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ بتایا ہے۔ کتاب ھذا کے مطابق حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ صوم الصلاۃ کے پابند، شریعت کے علمبردار، عالم دین اور ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم قرآن اور علوم حدیث پر کافی دسترست حاصل تھا۔ آپ کاتب قرآن بھی تھے۔ آپ کے دست پاک سے تحریر فرمایا گیا قرآن مجید کا ایک نادر کلمی نسخہ اس وقت بھی آپ کے آستان عالیہ میں موجود ہے، جس کی زیارت سے ہر برس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر عقیدت مندوں کو فیض یاب کیا جاتا ہے۔ مرحوم ضیاء الدین کے مطابق صالح رحمۃ اللہ علیہ کے دور حیات میں دور دراز علاقوں سے عقیدت مند دینی تعلیم اور شرعی تربیت حاصل کرنے کی غرض سے آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے روز ملنے جایا کرتے تھے۔ علم دین سیکھنے میں لوگوں کی بڑی دلچسپی دیکھ کر صالح رحمۃ اللہ علیہ ہر ویروار کو اپنی گفا کے صحن پاک میں دینی اجتماع منعقد کیا کرتے تھے۔ اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے چنانچہ لوگوں کو دور دراز گاؤں دیہات سے پیدل آنا جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ کھانے کے لیے روٹی یا تہری ساتھ لایا کرتے تھے۔ یہ کھانا وہ خود بھی تناول کرتے تھے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ صدیوں پرانی روایت آج بھی یہاں پر برابر قائم الدائم ہے۔ عقیدت مند آج بھی پوری آستھا کے ساتھ روٹیاں اور تہری وغیرہ یہاں لاتے ہیں اور صالح رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ کے صحن پاک میں عقیدت مندوں اور راہ چلتے راہ گیروں اور مسافروں میں تقسیم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کے مطابق سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے عقیدت مند اور مرید حضرات پیار سے خان صاحب یا خان مول نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ علم دین کی تشہیر میں بہت زیادہ مصروف رہنے کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نکاح کرنے کی فرصت ملی، نہ ہی کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
نکاح کرنے کی ضرورت ہی محسوس کی۔ کتاب کے مطابق خان صاحب کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن قلندر شاہ نامی ایک بزرگ دیندار مسلمان آپ رحمۃ اللہ کے مرید خاص رہے تھے، جو زندگی کے آخری ایام کے دوران خان صاحب کے ساتھ ہی رہ کر آپ کی خدمت گزاری بجا لایا کرتے رہے۔ قلندر شاہ صاحب نکاح بھی تھے اور صاحب اولاد بھی۔ خان صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد قلندر شاہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خان صاحب کے مزار کے پاس ہی رہنے بسنے لگے۔ اس طرح سے یہاں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بستی قائم ہوتی گئی۔ خان صاحب قصبے کی لگ بھگ 80% آبادی کو اسی قلندر شاہ کی اولادیں اور ذریت تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے اکثر مکینوں کی ذات شاہ ہے۔ خان صاحب کے مرید اور عقیدت مند خان صاحب کے وصال کے بعد بھی قلندر شاہ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ چلو خان صاحب یا خانہ معلوم جائیں گے۔ اس طرح سے اس جگہ کا نام خان صاحب پڑ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت بابا نسیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صالح خان صاحب کے پیر و مرشد تھے۔ بابا نسیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ وات القدل سری نگر میں واقع ہے۔ صاحب کتاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ اس زمانے میں مغل خانوادے کی چھٹی پیڑھی کے سلطان عالمگیر شاہ ہندوستان کے بعض علاقوں پر راج تاج کر رہے تھے۔ ان کی ملکہ ان دنوں جلد کی ایک خطرناک بیماری جس کو عرف عام میں ہتری کہا جاتا تھا میں مبتلا تھی۔ کافی علاج معالجہ کرانے کے باوجود بھی ملکہ کا مرض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے لاؤ لشکر اور اہل و عیال کے ہمراہ وادی کشمیر کی سیر و تفریح پر آئے ہوئے تھے۔ یہاں سری نگر میں کسی ہمدرد خادم نے ان کو صالح خان رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات اور کرامات کے بارے میں بتایا۔ آپ فوراً اپنی ملکہ کو ساتھ لے کر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ عالمگیر نے خان صاحب کی خدمت میں اپنی رداد بیان کی۔ گفا کے بالکل سامنے کرالا بٹھو نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس میں سے ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ کو اسی چشمے کے پانی سے نہانے کی صلاح دی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس نہانے کی دیر تھی کہ ملکہ کا یہ دیرینہ روگ بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ شفایاب ہو گئی۔ خان صاحب کے مریدوں نے اسی وقت سے اس چشمے کو بادشاہ ناگ نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ آج صدیوں بعد بھی لوگ اس چشمے کو بادشاہ ناگ نام سے ہی جانتے اور پکارتے ہیں۔ بادشاہ عالمگیر نے اپنے ہاتھوں سے اسی دن گفا کے سامنے بطور یادداشت ایک چنار کا بوٹا لگوا دیا۔ یہ چنار کا بوٹا گفا کے بالکل سامنے آج ایک وشال درخت کی صورت میں اپنا جلوہ بکھیر رہا ہے۔ چنانچہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حاضر مریدوں کو جمعہ کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ گفا کے اوپر پاس میں ہی ایک چھوٹا سا سرسبز میدان تھا۔ یہیں پر حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بادشاہ عالمگیر نے جمعہ نماز کی پیشوائی کی۔ اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تاریخی مسجد آگ کی ایک ہولناک واردات میں شہید ہو گئی۔ بعد میں اسی جگہ پر گاؤں والوں اور خان صاحب کے مریدوں نے خواجہ خضروانی نامی ایک مقامی صاحب ثروت شخص کی سربراہی میں ایک نئی شاندار مسجد تعمیر کی تھی۔ مسجد حاضہ کا مقامی اوقاف ٹرسٹ ضرورت کے مطابق وقت وقت پر تجدید و مرمت کرتا رہا۔ 5 برس قبل 2015 عیسوی میں مقامی اوقاف ٹرسٹ جس کی سربراہی حکیم محمد یاسین کر رہے ہیں نے اس تاریخی مسجد کے سامنے قائم پارک میں ایک عالی شان جامع مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد شریف کی تعمیر
95% کے قریب مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تعمیر پر زر کثیر خرچ ہوا ہے۔ قدیم مسجد کو شہید کیا گیا اور وہاں پر بھی ٹرسٹ ہزار نے ایک یک منزلہ عارضی مسجد تعمیر کر رکھ دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستان بھی ایک دو بار آگ کی ہولناک واردات میں شہید ہو چکا تھا۔ مقامی آبادی نے آستان حضا کو بھی کئی بار نئے سرے سے تعمیر کر دیا تھا۔ حال ہی میں حکیم محمد یاسین نے سرکاری امداد اور مقامی اوقاف ٹرسٹ کے تعاون سے اس آستان عالیہ کی نئے تقاضوں کے عین مطابق تعمیر و تجدید کرا دی۔ شکریہ، وسلام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو پائیں۔